وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهيك المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ابن أبي حاتم ذكر علي بن الحسين حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي زكريا الكوفي عن رجل حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياك ومكر السيء فإنه لا يهيك المكر السيء إلا بأهله ولهم من الله طالب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے ابی زکریا کوفی سے ان رجل مجہول ہے، لم یسم، اس کا کوئی نام نہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ایاک ومکر السیء، خبردار کسی کے بارے میں برائی کی تدبیر نہ کرنا. اصل یاد رکھیں کہ مکر کا معنی ہوتا ہے ایصال الضرر بطریقۃ خفیۃ، یعنی کسی کو ایسے خفی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے اس کو پتہ نہ چلے، اس کو کہتے ہیں مکر. یعنی ایسے طریقے سے نقصان پہنچانا کہ مخالف کو پتہ ہی نہ لگے، اس کو کہا جاتا ہے مکر، جس کو ہم ہیلا بھی کہتے ہیں، مکر بھی کہتے ہیں، تدبیر بھی کہتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خفیہ میٹنگیں، خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کافر کہ آپ کو قتل کر دیا جائے یا نکال دیا جائے یا قید کر دیا جائے، فرمایا يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین. وہ بھی تدبیر کرتے ہیں لیکن اللہ بھی تدبیر فرماتے ہیں. یاد رکھیں کہ لفظ مکر کا اطلاق اللہ پہ کرنا جائز نہیں ہوتا، ایک بات یاد رکھیں، لیکن جب مکر کے مقابلے میں آئے تو پھر وہ صفت شان ہوتی ہے، وہاں کہنا جائز ہوتا ہے. یمکرون ویمکر اللہ، پھر کہنا جائز ہے کہ انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے. تو اس لیے بہت سارے لفظ ہوتے ہیں جن کا اطلاق براہ راست اللہ کی ذات پہ نہیں کیا جاتا، لیکن جب تقابل میں ہو تو پھر اطلاق کرنا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ تقابل میں کسی کے مکر کرنا یہ بری بات ہے، لیکن کسی کے مکر کو توڑ دینا جو ہے یہ تو اچھی بات ہے. مکر کرنا جو ہے وہ تو بری بات ہے، لیکن اگر کوئی مکر کرے اس کے مکر کو توڑ دینا جو ہے وہ تو اچھی بات ہے.
جیسے سحر کرنا جو ہے وہ حرام ہے، جادو کرنا، لیکن جادو کو توڑ دینا جو ہے وہ تو اچھی بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض صفات کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے نعوذ باللہ اللہ مکار ہیں، یہ تو صفت نقصان ہے، اللہ پاک ہے ان صفات نقصان سے، منزہ ہے اس کی صفت۔ لیکن جب تقابل پہ چیز آئے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، جیسے فرماتے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا ومہل الکافرین امہلہم رویدا۔ تو قید مانا بھی مکر، اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی انہم یکیدون، وہ بھی مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں آپ کو ہلاک کرنے کی، اور ہم تدبیر کرتے ہیں آپ کی عزت اور جان کو محفوظ کرنے کی۔ تو ہماری تدبیر زیادہ کامیاب ہے، آپ چھوڑیں ان کو، مہلت دیں، جب وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نمٹ لیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تقابلاً کہنا تو جائز ہے، جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے کہ کافر جو ہے نا یخادعون اللہ وہو خادعہم، تو اب صفت خدا اللہ پہ نہیں کہیں گے، لیکن جب مقابلے پہ آئے گی تو پھر کہنا جائز ہو جائے گا، پھر کہنا، کیونکہ ان کا خدا اور اللہ کا توڑنا۔ تو اسی لیے بہرحال جیسے کہ یہاں فرماتی ہیں ایاک ومکر السیئ، حضور نے فرمایا خبردار کسی کے لیے بری تدبیر نہ سوچنا، کیونکہ بری تدبیر جو ہے آخر اسی پہ الٹتی ہے جو بری تدبیر کے بنانے والا ہے۔ اس کو بزرگوں نے مثال دی ہے کہ چاہ کندارا چاہ در پیش، اس کی ایک مثال انہوں نے لکھی ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی نے ایک چال چلی، اپنے مخالف کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے گھر کے دروازے کے اور صحن کے درمیان میں ایک گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے اس کے اوپر جو ہے ایسی چیزیں ڈال دیں کہ آدمی کو شبہ نہ پڑے کہ نیچے گڑھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میرا مخالف جب آئے گا گڑھے میں گر جائے گا، آئے گا تو صحیح مجھے ملنے کے لیے۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ آدمی آیا اور وہ احتیاطاً اس جگہ سے ذرا ہٹ کے گزر گیا، آیا بیٹھا ملا السلام علیکم، اب وہ بڑا پریشان کہ میں نے گڑھا بھی کھودا، یہ تو نہ گرا، یہ تو بچ گیا۔ بہرحال ملنے کے بعد اس نے حال حوال کے بعد جب فارغ ہو کے وہ بندہ واپس جانے لگا تو واپس بھی وہ آرام سے گزرا، تو اب وہ اصل جس نے وہ گڑھا کھودا تھا نا وہ پریشان ہو گیا کہ آتے ہوئے بھی بچ گیا جاتے ہوئے بھی بچ گیا۔ وہ پیچھے دوڑا بلانے کے لیے، ٹھہرو ٹھہرو کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا تھا کہ وہ خود گر گیا۔ اس لیے بزرگوں نے مثال لکھی ہے فارسی میں کہ چاہ کندارا چاہ در پیش، جو کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتے ہیں اللہ پھر اس کو اسی گڑھے میں گرا دے۔ اسی طرح بنو اسرائیل کے زمانے میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ 3 دوست تھے، سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے 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 راستے میں ایک مقام پہ اتفاق ایسا ہوا کہ ان کو سونے کی 3 اینٹیں مل گئیں۔ اللہ عالم، کوئی چھوڑ گیا، کوئی ڈاکو چھوڑ گیا، کوئی چور چھوڑ گیا، کوئی مالک چھوڑ کے ڈر کے مارے بھاگ گیا، کیا ہوا؟ بہرحال راستے میں کو بال پڑا تھا، اٹھایا 3 سونے کی اینٹیں، بڑے خوش ہو۔ اب انہوں نے ان کو اپنے سامان میں رکھا اور بڑے احتیاط سے سفر شروع کیا کہ دیکھیں ہمارے پاس اب اتنی بڑی دولت ہے، کوئی ہمیں بھی اتنا لوٹ لینا۔ تو ایک جگہ جب آ کے قیام کیا انہوں نے، بستی سے ہٹ کے قیام کیا کہ بستی کے اندر خدا نہ خواستہ کسی کو شبہ ہو جائے کہ ہمارا مال لوٹ لے، لہذا ہم دور رہیں گے۔ اور پروگرام یہ بنایا کہ بھائی کسی دوست کو بھیجا جائے کہ وہ جا کر کچھ کھانے وانے کا انتظام کرے لے آئے۔ لہذا ایک دوست چلا گیا، اس کو کہا بھی تم جا کے ہمارے لیے کھانا لے آؤ۔ اب جب
جب وہ بازار میں پہنچا سودا لینے لگا، اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے کہا یار یہ 3 آدمی ہیں، 3 اینٹیں ہیں، ایک ایک اینٹ آئے گی. اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو دونوں مر جائیں گے، تو 3 اینٹیں مجھے مل جائیں گی. تو مزے ہو گئے. بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک اینٹ تقسیم کریں، بڑی آسان سی بات ہے کہ کھانے میں زہر ملا دو. میں کہوں گا بھی مجھے تو بھوک لگی تھی، میں نے تو وہیں کھا لیا ہے، آپ لوگ کھانا کھائیں. وہ کھانا کھائیں گے، مر جائیں گے، 3 اینٹیں میں لے کے نکل جاؤں گا. یہاں جو 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اب اگر ہم برابر تقسیم کریں تو ایک ایک اینٹ آتی ہے. اگر ہم اس دوست کو آتے ہوئے گولی مار دیں، وہ مر جائے گا تو ہمیں 1.5 اینٹ آئے گی نا. انہوں نے کہا جی. اب وہ دوست جب قریب آیا تو آرام سے انہوں نے نشانہ لیا کہ زیادہ آواز بھی نہ ہو، اور بندہ مر گیا. وہ بیچارہ گر گیا. انہوں نے کہا چلو جی جان چھوٹے، اس کو اٹھاؤ، گڑھے میں ڈالو. دور لے گئے، گڑھا کھودا، اس کو دفن کیا. کسی کو شبہ نہ پڑے، کوئی لاش نظر نہ آئے، بدبو نہ پھیلے. واپس آئے، وہ گڑھا کھودتے رہے، لاش اٹھاتے رہے، دفن کرتے رہے. تھک گئے، کہنے لگے یار اب ہم تھک گئے، جو کھانا تو کھا لیں. اب کھانا کھول کے کھایا، اس میں زہر ملا ہوا تھا، دونوں بھی مر گئے. وہ 3 اینٹیں وہی رکھی ہیں یار. اس لیے بزرگوں نے مثال دی ہے کہ اس قسم کے مکر کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، انجام کار مکر جو ہے ان کے گلے میں ہی پڑتا ہے. اچھا کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا، لیکن آخرت میں اس کا وبال اس پہ پڑے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تدبیر کی اور کامیاب ہو گئے، نقصان پہنچا دیا عالم اسلام کو، لیکن وبال جو ہے وہ تدبیر کرنے والوں پہ ایک دن پڑے گا آخرت کے اندر، کیونکہ اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کے نفاذ کو آخرت میں نفاذ ہوگا. دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے. تو اس لیے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. حضور نے فرمایا خبردار کسی کے بارے میں بری تدبیریں نہ سوچنا، مگر بری تدبیر اسی پہ لوٹتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید بدلہ دیا جائے گا. ایک تو جو اس نے مکر کیا وہ وبال پڑے گا، ایک اللہ کی طرف سے سزا ملے گی. وقال محمد بن كعب القرظي 3 من فعلهن لم ينج حتى ينزل به من مكر او بغي او نكث وتصديق ما في كتاب الله تبارك وتعالى. محمد ابن کعب القرظی فرماتے تھے کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، یعنی آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے. آخرت میں تو ہر عمل کی سزا ملے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرے کے برابر نیکی ہے تو سامنے ہوگی، اور برائی ہے تو سامنے ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اس کا نامہ اعمال دیں گے اور حکم دیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے میرے بندے اب تم اپنا نامہ اعمال خود پڑھ کے فیصلہ کر لو کہ کیا تم نے کیا تھا اور کیا تم نے نہیں کیا ہے. ہر بندہ اپنا نامہ عمل پڑھے گا، اور کافر جب پڑھے گا نا نامہ عمل اپنا تو حیران ہو جائے گا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب کافر دیکھیں گے اپنے عمل کو تو کہیں گے ہائے یہ ایسی کتاب جس میں کوئی چھوٹا بڑا ہمارا گناہ ایسا نہیں جو لکھا ہوا تھا، جو کچھ ہم نے کیا آج ہمارے سامنے موجود. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آخرت میں تو بدلہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن حضرت محمد ابن کعب القرظی فرماتی ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کا دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے. ان سے پوچھا گیا حضرت وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟
آپ نے فرمایا ایک تو مکر ہے جو کسی دوسرے کے لیے برائی سوچے، اللہ دنیا میں بھی سزا اس کو دے دیتی ہے، او بغین یا زنا کرنا کرانا، زنا کی کمائی کھانا، جیسے آج کل بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، اپنی لڑکیاں اپنی بیویاں اپنی بہنیں کرائے پر استعمال کرتے ہیں، ان کی کمائی کھاتے ہیں، تو اس کی سزا بھی دنیا میں مل کے رہے گی۔ اسی طرح فرمایا او نکثل، یا کسی نے کسی کے ساتھ عہد توڑا ہے تو اس کی بھی سزا اللہ دنیا کے اندر دیں گے۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل کے رہے گی، تو اللہ معاف فرمائے۔ اسی لیے آج آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنی لوگ مکر کر رہے ہیں یا جتنی لوگ نعوذ باللہ زنا میں مبتلا ہیں، اللہ معاف فرمائے، ان کی عاقبت دنیا کے اندر بھی بدتر ہو جاتی ہے، ان کو دنیا کے اندر بھی سزا مل جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ اللہ کا قرآن گواہ ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ انما بغيكم على انفسكم، یا بغاوت یا نقص، ومن نكث فانما ينكث على نفسه۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ يعني عقوبت اللہ لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم امره۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ابھی کس بات کی انتظار کریں، یعنی میرے عذاب کی انتظار کر رہے ہیں کہ میرے پیغمبروں کی مخالفت کی ہے، کتابوں کی مخالفت کی ہے، اب باقی ان کو یہی انتظار رہ گیا ہے کہ اللہ کا کب عذاب آتا ہے، تو ان کو بتا دو کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، تمہیں پر عذاب آئے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا لَا تَغَيَّرَ وَلَا تَبَدَّلَ بل ہی جاریۃ کذالک فی کل مکذب۔ اللہ کا طریقہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا، اس میں کوئی تغیر نہیں، ہر جھوٹے پر عذاب آتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں رسوا کر دیتے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تبدیل مانا ہوتا ہے تغیر، تحویل مانا ہوتا ہے ایک چیز کو ہٹا کے ادھر کر دینا، تو اللہ کا فیصلہ نہ تبدیل ہوگا نہ ہٹے گا، جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہر حال میں پورا ہوگا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ جب اللہ کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کر لے پھر عذاب کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ وَلَا يَكْشِفُ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَبِحَوْلِهِ وَيَهُولُهُ عَنْهُمْ أَحَدٌ۔ اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ يقول تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة سيروا في الأرض فانظروا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مکذبین سے، کافروں سے، مشرکوں سے فرمائیں جو قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، تیری رسالت کی تکذیب کرتے ہیں، ان سے کہیں کہ سیرو فی الارض، جاؤ زمین میں چلو پھرو اور عبرت حاصل کرو۔ سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین کذبوا الرسل۔
وہاں جا کے تاریخ کے حوادث پہ نظر ڈالو کہ جن جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی اللہ نے ان پہ کیسے عذاب بھیجا. کیف دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها, کیسے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. وخلت منهم منازلهم وصلبوا ما كانوا فيه من النعيم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعدد وكثرة الأموال والأولاد فما أغنى ذلك شيئا. اللہ نے فرمایا کہ آپ جا کے دیکھیں فخلت منہم, ان قوموں کی منزلیں, ان قوموں کی رہائشیں جا کے دیکھیں. قوم عاد کو جا کے دیکھیں, قوم سمود کو جا کے دیکھیں, قوم لوط پہ جا کے دیکھیں. آج بھی وہ آثار موجود ہیں. آج بھی آپ حجر میں جا کے دیکھیں, علا میں جا کے دیکھیں, مدین میں جا کے دیکھیں, بحر المیت پہ جا کے دیکھیں تو ان قوموں کے آثار موجود ہیں جن قوموں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوا, عذاب نازل ہوا. اردن کے قریب وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط کی بستیاں تھیں, قریہ صدوم تھا. آج کل جس کو آپ اردن کہتے ہیں, جارڈن بھی کہتے ہیں, اردن بھی کہتے ہیں, وہاں وہ علاقہ ہے. اس کا علاقے کا نام ہی بحر المیت ہے, یعنی وہ ایسا دریا ہے کہ جس میں کوئی زندہ چیز باقی نہیں رہتی. یعنی اللہ کے عذاب کا اب بھی اثر ہے کہ اس میں کوئی چیز زندہ باقی نہیں رہتی. یہ وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط پہ عذاب آیا, جن کی بستیوں کو اللہ نے اٹھا کے الٹ. قریہ صدوم کی 5 بستیاں تھیں اور مجموعی طور پہ تقریباً 5-6 لاکھ کی آبادی. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا جبریل علیہ الصلوۃ اور میکائیل علیہ السلام کو کہ ان کی بستیوں کو من تخوم الارض, زمین کی اصل جڑوں سے اٹھا لو. اور زمین کی جڑوں سے فرشتوں نے اٹھایا اور آسمان کے قریب لے گئے. اتنا آسمان کے قریب ہو گئے کہ یہ آسمان والوں کی آوازیں سن رہے تھے اور آسمان والے ان کی آوازیں سن رہے تھے. اب اللہ نے حکم دیا فجعلنا عالیہا سافلہا, اللہ نے فرمایا اب اوندا کر کے گرا دو ان کو, الٹ کر کے گرا دو. چونکہ یہ بندوں کو الٹا کر کے بدفعلی کرتے تھے, ان کو بھی میں وہی عذاب دوں گا کہ الٹا کر کے مارا جائے گا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل, اور اللہ نے حکم دیا کہ ان پر جہنم کے پتھروں کی بارش کر. کہ یہ ظالم جو ہیں مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں, یہ تو ایسا جرم ہے کہ جانور بھی نہیں کرتا ہے جو یہ شیطان کرتے ہیں. یعنی فعل لواطت ایک ایسا جرم ہے کہ کتا بھی نہیں کرتا. دنیا کا کوئی خسیس اخص ترین جانور بھی نہیں کرتا. اور لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا. اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها احد من العالمین. اے بدبخت قوم, تم ایک ایسا جرم کر رہی ہو کہ تم سے پہلے کسی انسان و جن نے نہیں کیا. یعنی ایک ایسا جرم تھا, اس جرم کے سب سے پہلے موجد کون ہے؟ قوم لوط ہے. کہ لڑکوں سے بدفعلی کرنا. لڑکے جو تھے وہ لڑکیوں کا لباس پہنتے تھے, میک اپ کرتے تھے, سنگار کرتے تھے, ناز انداز سے چلتے تھے, زیورات پہنتے تھے, اور سڑکوں پہ بیٹھتے تھے. ہر گزرنے والے پہ سیٹیاں کستے تھے, ان کو کنکر مارتے تھے, ان کو پتھر مارتے تھے, جیسے آج تمہاری قوم ہلا گلا کرتی ہے نا. یہ وہی قوم لوط کا قہر ہے جو تم پر آیا. اور انجام بھی وہی ہوگا جو قوم لوط کا ہوا تھا. لکھ رکھا اس بات کا, بالکل اللہ کا قرآن کبھی تبدیل نہیں ہوگا. آج جو کچھ ہو رہا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے لباس میں ہیں, لڑکیاں لڑکوں کے لباس میں ہیں, حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا لعن اللہ المتشبہین والمتشبہات من الرجال والنساء. آپ نے فرمایا اللہ ان لڑکوں پہ لعنت کر جو لڑکیوں کی شکل بناتے ہیں, اور ان لڑکیوں پہ لعنت کر جو لڑکوں کی شکل بناتے ہیں.
یہ تو 1400 سال پہلے حضور نے فرما دیا. آج آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ سمندروں کے کناروں پہ کیا ہوتا ہے. آج آپ دیکھ لیں بسنت کیسے منائی جاتی ہے. آج آپ دیکھ لیں ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ کیسے منایا جاتا ہے. آج آپ جناب دنیا میں دیکھ لیں کہ ہر انگریزوں کی لعنت جو ہے وہ مسلمانوں نے لے لی ہے اور مسلمانوں کے اچھے کام جو ہے وہ انگریزوں نے لے لیے. بریانی، فحاشی، بے حیائی، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، بال کٹے ہوئے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اور اس کے بعد جناب جین پہنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پورے گلے کھلے ہوئے ہیں. اگر 7-8 میٹر کی لمبی ساڑی بھی ہو تب بھی کمر اور پیٹ جو ہے وہ ننگا ہے. یہ بالکل آپ ایک دن ایسا کریں کہ قوم لوط کا قصہ قرآن شریف میں اٹھا کے دیکھ لیں، پھر تفسیریں کھول لیں کہ جو بیماری قوم لوط میں تھی وہ ساری کی ساری بیماری امت محمد مصطفیٰ میں آ گئی. اچھا، بعض لوگ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بعض بد باطن فرقے جو ہیں انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ لواطت جو ہے غیر فطری فعل جو ہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن خامد اپنی بیوی سے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تو نہیں ہے نا کہ قبل نکاح میں ہو اور دبر نکاح سے خارج ہو. وہ کہتے ہیں یہ کون سا نکاح ہے کہ بھی آگے کا حصہ داخل ہے پیچھے کا حصہ خارج ہے. وہ کہتے ہیں دونوں نکاح میں ہیں، جیسے چاہو استعمال کرو. اور میرے پاک نبی دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو علم دیا، 1400 سال پہلے فرما دیا، من اتا امرأۃ فی دبرہا فعلیہ لعنۃ اللہ. فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کو غلط راستے سے استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. اس لیے قرآن فرماتا ہے فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، اپنی کھیتی کی جگہ، یعنی جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ضمن رکھا ہے اس کو جیسے چاہو استعمال کر سکتے ہو، لیکن جو جگہ کھیتی کی ہی نہ ہو اس کا استعمال کرنا تو حرام ہے. وہ تو گندگی کی جگہ ہے، وہ کھیتی کی جگہ تو نہیں ہے. یہ ساری دنیا میں جو بیماریاں آ گئی ہیں، سوزاک ہے، آتشک ہے، کینسر ہے، ایڈ ہے، یہ کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ یہ تمہارے ان گناہوں کی لعنت ہے جو پوری دنیا میں پھیل گئی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کے قہر سے. اللہ فرماتے ہیں جاؤ چلو پھرو، دیکھو قوم عاد کا میں نے کیا کر ڈالا ہے، قوم سمود کا کیا کر ڈالا ہے. اور وہ ایسی قومیں تھیں، طاقتور قومیں تھیں کہ جو پتھر تم 60 بندہ نہ اٹھا سکے ویسے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھا لیتے تھے. لم یخلق مثلھا فی البلاد. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا نا تو اللہ نے ہوا بھیجی. ہوا ان کو ایسے اٹھا کے لے جاتی تھی اوپر اور پھر گردن کے بل مار کے ٹکڑے کر دیتی تھی. ایسے پڑے ہوتے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اس لیے فرماتی ہیں کہ جا کے دیکھو آج ان کے گھر خالی ہیں، ان سے وہ نعمتیں میں نے چھین لی. حالانکہ قوت بھی تھی، تم سے تعداد میں بھی زیادہ تھے، تم میں طاقت میں بھی زیادہ تھے، مال میں بھی زیادہ تھے، اولاد میں بھی زیادہ تھے، لیکن ان کی اولاد ان کا مال کسی کام نہ آیا. لینے لگی ہیں کاروں میں، گاڑیوں میں لینے لگی ہیں. 600، 1000، 2000 روپے کا ایک برگر ہے. اور یہ بھی کھانے والے کو پتہ نہیں اس میں گوشت کس بلا کا ہے، کتے کا ہے، بندے کا ہے، انسان کا ہے، ذبح ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کس کو پتہ ہے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ اور یہاں سے وہ گوشت آ رہا ہے وہ تمہارے خیر خواہ ہے،
تمہارے لیے حلال بھیجیں گے۔ ایک دفعہ میں خود سفر کر رہا تھا تقریباً شکاگو سے کینیڈا کے لیے بھائی روڈ جا رہا تھا، دوست تھے ہم 10-12 آدمی تھے، گاڑی تھی ماشاءاللہ بڑی۔ راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، اتفاق ایسا ہے کہ جہاں ہم رکے وہ چھوٹا سا یعنی ایک اسٹیشن تھا، لیکن وہاں جو وضو خانہ تھا نا وہ بند پڑا تھا، مرمت ہو رہی، اور ایک ہی وہاں یعنی وہ دکان تھا، اس کو کیفیٹیریا سمجھ لیں، دکان سمجھ لیں، کچھ سمجھ لیں، وہ منی سپر مارکیٹ سمجھ لیں، وہ ایک ہی دکان تھا، باقی وہ ماما وہ بند تھے۔ اور باہر سردی کا یہ عالم تھا، اللہ معاف فرمائے کہ تحت صفر سردی تھی، وہ تو اندر ہم ہیٹر میں بیٹھے تھے نا۔ تو میں نے دوست سے کہا، یہی جس کا میں نے اگلے دن دعا بھی کی، اللہ شفا دے عبد الوحید کو، میں نے کہا بھی یہاں یہ کیفیٹیریا میں جا کے پتہ کرو، اگر ان میں حمام ہوگا، لازمی بات ہے کہ وہاں بھی بات ہوگا، تو اگر ہمیں اجازت دے دیں ہم وضو کر کے نماز پڑھ۔ وہ خیر اتر کے گیا آیا، اس نے کہا جی ہاں اجازت ہے۔ وہاں 2 لڑکیاں ہی کام کر رہی تھیں اور کوئی آدمی نہیں تھا، انہوں نے ہمیں وہ حمام دکھلایا، ہم نے وضو کیا، پھر ہم نے پوچھا ان سے کہ بھی ہم آپ کے اسی سٹور میں نماز کھڑے ہو کے پڑھ لیں، باہر تو ہم مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا بالکل، بلکہ انہوں نے ہمیں بڑے رول جو تھے نا، جیسے آج سفرہ بچھاتے ہیں نا آپ نیچے کاغذ، یہ بڑے رول بھی لا کے دے دیے کہ اور کوئی حلال چیز تو ہے نہیں، یہی نیچے بچھا لیں، آپ صف بنا لیں۔ تو خیر بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھی ان بچیوں نے ہمارے ساتھ مہربانی کی، ہمیں حمام دیا اور جگہ دی، اب نماز پڑھی، کوئی چیز تو خریدو اس کے دکان سے، ان کو کوئی تو فائدہ پہنچائے نا، کوئی چیز لے لو، کوئی بسکٹ لے لو، کوئی اور چیز لے لو، کوئی کافی بنا لو، کوئی چائے بنا لو، کوئی کچھ نہ کچھ تو اس کو ایسے تو لیں گے نہیں یہ لوگ۔ تو انہوں نے کہا ان سے کہ بھائی مہربانی کر کے ہمیں کوئی اچھی سی کافی بنا دیں، اور یہاں بسکٹ اگر ایسے ہوں جن میں اینیمل فیٹ نہ ہو تو وہ بھی ہمیں چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں آپ کیوں لینا چاہتے ہیں، آپ ہماری مہربانی کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ ہمارے دکان سے کوئی چیز نہ لیں اور نہ ہم کافی بنائیں گے، ہم چلو برتن دھو ڈالیں گے، لیکن انہیں برتنوں میں تو ہم شراب بھی ڈالتے ہیں، خنزیر بھی ڈالتے ہیں، کیا فائدہ ہو؟ آپ مسلمان لوگ ہیں، ہمارے انہی ہاتھوں سے تو بنتا ہے نا، شراب بھی بنتی ہے اور خنزیر بھی بنتا ہے، چلو ہم دستانے بھی چڑھا لیں گے، لیکن ہاتھ تو وہی ہے۔ آپ مسلمان لوگ ہیں، آپ نہ استعمال کریں ہماری چیز، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے صاحب ہمارے لیے دعا کریں بس آپ۔ میں نے کہا بھی کیا دعا کریں؟ انہوں نے کہا جو مرضی ہے۔ میں نے کہا ہم تو یہی دعا کریں گے اللہ آپ کو اسلام نصیب کرے۔ اس نے کہا اگر ہمارے لیے یہ بہتر ہے تو یہی دعا کریں، ہمیں بولو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اسلام میں بہتری ہے تو آپ یہی دعا کریں۔ تو اندازہ کریں کہ ان کافروں کو ایک نماز پڑھنے کے بعد شرم آ گئی کہ ہمارا سودا نہ لے کے ہمارے ہاتھ خنزیر کو لگے ہیں، اور تم باپ دادا تمہارا نمازی ہے اور تم کھا رہے ہو، کبھی پوچھا ہے کہ اس میں گوشت کہاں کا ہے؟ یہ جتنی ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہو تمہیں پتہ ہے ان میں کیا کیا ہوتا ہے؟ جتنی تم قیمتی سے قیمتی ماشاءاللہ 5,000-6,000 ہزار روپے کی کریم خریدتے ہو گھر والوں کے میک اپ کے لیے، پتہ ہے ان میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا نا تو جا کے ذرا پتہ کر لیں۔ اور جو عورت اپنے چہرے پر خنزیر ملی ہوئی چربی والی کریم استعمال کرتی ہو اس کی اولاد فرما بردار پیدا ہوگی۔ بس اللہ کا عذاب ہے، آ گیا ہے، نہ مولوی کا گھر بچا ہے، نہ پیر کا گھر بچا ہے، نہ فقیر کا گھر بچا ہے۔ بڑے آدمی جو ہیں وہ ذرا سٹینڈرڈ کی عیاشی کرتے ہیں، غریب جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ کم نہیں ہے، اس کو بھی جہاں موقع ملتا ہے منہ مار لیتا ہے۔ فرق اتنا ہے اس نے پلنگوں پہ بیٹھ کے گناہ کیا ہے، اس نے جا کے کھیتوں میں گناہ کر لیا، کمی کوئی بھی نہیں کر رہا۔ رگڑا سب لگا رہے ہیں،
اسی لیے اللہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو گندم کا فصل تیار ہے لیکن تمہیں آٹا نہیں ملتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ جن گھروں میں ہمارے زمانے میں پرانے وقت میں ہمارے بلوچ فیملیز میں دودھ بیچنا عیب ہوتا تھا. جو زمیندار دودھ بیچے کہتے بڑا لعنتی آدمی، اب دودھ بیچتا ہے، اللہ کی رحمت بیچتا ہے. دودھ بیچنا عیب ہوتا تھا. محلے والے آگے دودھ لے جاتے تھے، لسی لے جاتے تھے، مکھن لے جاتے تھے، سب کچھ جو ہے وہ اس کے بیچنے کو عیب سمجھا جاتا کہ دودھ اللہ کی نعمت ہے، یہ بڑا بدبخت ہے اللہ کی نعمت بیچتا ہے. اور آج ماشاءاللہ جناب دودھ تو رنگ میں ہوتا ہے، باقی تو پانی ہوتا ہے، اور وہ بھی 42 روپے کلو. اس سے بڑا اللہ کا کیا عذاب. وہ ہماری یعنی قیمت کی، پیسے کی ویلیو اتنا ختم ہو گئی ہے، اتنی چیز گر گئی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. 10,000 آپ کی جیب میں، آپ کو معلوم ہوگا جیسے 10 روپے جیب میں. اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو سب کچھ ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. میں چاہوں تو اسی میں برکت پیدا کر کے پھر تیرے گھروں کو آباد کر دوں، لیکن تو میرے دروازے پہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں. اس لیے فرماتی ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ فرماتے ہیں اگر میں ہر گناہ پہ پکڑ لوں تو کوئی آسمان و زمین میں باقی نہ رہے. قال ابن نبی آدم حدثنا عبدالله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الثوري نبی صاحب نبی عبد اللہ قال كاد الجول ان يذب في جوهري بذنب ابن آدم. اس لیے حضرت سلیمان نے لوگوں کو فرمایا کہ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے نکلیں. جب ساری مخلوق جمع ہو گئی تو فرمایا کہ چلو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا کہ سلیمان کیا وجہ ہے، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ چیونٹیاں اپنی بل میں پڑی ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے آگے فریاد کر رہی ہیں کہ اللہم لا تہلکنا بذنوب بنی آدم. اللہ گناہ تو تیرے آدم کی اولاد کرتی ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک و برباد نہ کر، بارش عطا فرما. کہ اب ہماری دلوں کے اندر اتنی گرمی ہے کہ ہم تڑپ رہی ہیں، مر جائیں گے. تو اللہ نے ان کی فریاد سن لی ہے، بارش آ جائے. تو ہمارے گناہوں کا اثر جو ہے بندوں پہ نہیں، وہ کیڑے مکوڑوں پہ بھی پڑ رہا ہے. جب بارش نہیں ہوگی وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ جب پانی نہیں ہوگا جانور پانی کہاں سے پیے گا؟ آپ نے دیکھا نہیں، اللہ معاف کرے، روہی کے علاقے، تھل کے علاقے، تھر کے علاقوں میں جا کے دیکھے جانور ایسے پڑے ہوتے مر جاتے. پانی نہیں، کیا کریں گے؟ مر جائیں گے. ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے، پانی مر جائیں گے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. وقال سعيد بن جبير والسدي في قوله ما ترك على ظهرها من دابة لما سقاهم المطر فماتت جميع الدواب. اللہ بارشیں بند کر دیں گے، پانی بند کر دیں گے، پھر ہر زمین پہ چلنے والی چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى أي ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة ويحاسبهم يومئذ. لیکن اللہ نے مہلت دیتا ہے کہ قیامت میں تمہارا حساب ہوگا. وَيُوَفَّى كُلُّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ فَيُجَازِيَ بِالثَّوَابِ أَهْلَ الطَّاعَةِ وَبِالْعِقَابِ أَهْلَ الْمَعْصِيَةِ. اب قیامت والے دن اللہ نیک عمل پہ جزا دیں گے اور برے عملوں پہ سزا دیں گے. فَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. جب وقت آ جائے گا، بعض علماء فرماتی ہیں یعنی قیامت کا دن آ جائے گا، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ جب تیری موت کا وقت آ جائے گا، کیونکہ من مات قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو گویا قائم ہو گئی. کیوں؟ اب تو قیامت کو ہی اٹھے گا نا. تفسیر سورۃ فاطر الحمدللہ اللہ کے شکر سے اللہ نے پوری کی ہے، اور زندگی انشاءاللہ تو اس کے بعد تفسیر سورۃ یاسین تلاوت کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم.
حضور پاک کے روضہ مبارک پر جو ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، میرے عزیز زیادہ بحثوں میں اور زیادہ مسائل میں الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ جتنی چیز قرآن میں حدیث میں ثابت ہے بس اتنے پہ ایمان رکھیں، اس سے آگے اپنا عقل نہ لڑائیں، اپنا ذہن نہ لڑائیں اور اپنے سوال جواب خود پیدا نہ کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، تو ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو ماشاءاللہ علماء نے صحیح حدیث کا مرتبہ دیا ہے، سنن ابی داؤد میں بھی وہ حدیث ہے، اور جس کو یہاں کے مفتی اعظم جو تھے رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ، جو بہت بڑے وقت کے عالم تھے، بڑے محقق تھے، انہوں نے بھی اپنے حج کے مناسک میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ علماء عقیدے میں کتنے بڑے سخت اور پہاڑ ہیں کہ ان میں تو ذرا بھی لچک نہیں ہے نا۔ انہوں نے بھی اس حدیث مبارک کو ذکر فرمایا ہے کہ جو بندہ حضور فرماتے ہیں میرے روضہ مبارک پہ میرے مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ صاف بات ہے کہ سنتے ہیں تو جواب دیتے ہیں نا، اگر سنے نہیں تو جواب کیوں دے؟ سلام کا جواب دینا تو واجب ہی اس پر ہے جو سنے، جو نہ سنے اس پر تو واجب ہی نہیں ہے نا۔ تو بس اتنی کافی ہے، اس سے زیادہ نہ بڑھیں آگے کہ جی اب سلام سنتے ہیں تو لہذا کھانا بھی کھاتے ہوں گے، اب سلام سنتے ہیں تو لہذا پانی بھی پیتے ہوں گے، اب سلام سنتے ہیں تو لہذا ازواج مطہرات بھی قبروں میں انبیاء پر پیش کی جاتی۔ یہ ہے وہ زیادتی جو ہم کرتے ہیں کہ افراط و تفریط میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ایمان کے صحیح راستے سے ہٹا کے تباہی و بربادی کے راستے پہ لے جاتے ہیں کہ اگلی منطق پھر ہم خود لڑاتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سلام جو سنتے ہیں تو صاف ظاہر ہے زندہ ہیں، اور جی زندہ ہیں تو پھر کھانا بھی کھاتے ہوں گے، اور جی زندہ ہیں تو پھر بیویاں بھی ملتی ہوں گی۔ یہ کیا بات ہے؟ بس اتنی منطق لڑاؤ جتنی قرآن حدیث میں ہے، اس سے آگے نہ بڑھو۔ اب حضور نے فرمایا کہ جب بھی قبرستان پہ گزرو تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اور بعض حدیث میں آتا ہے یغفر اللہ لنا ولکم، ان کو سلام کہو۔ بس اب کوئی کہے کہ جناب ہم سلام کہتے ہیں، وہ ہمارا سلام تو نہیں سنتے، وہ مردے ہیں، وہ تو بس اتنا زندگی ہے جیسے ہر چیز میں ایک زندگی ہوتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، ہر چیز تسبیح کہتی ہے، اس میں بھی ایک زندگی ہے، دیوار میں بھی ایک زندگی ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو حضور فرماتے جس دیوار سے گزرو اس کو بھی سلام کہو، جس پہاڑ سے گزرو اس کو بھی سلام کہو، جس عینک کے پاس سے گزرو اس کو بھی سلام۔ ان کے بارے میں تو نہیں کہا تو ہمیں قبر والوں کے بارے میں ہے کہ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین۔ تو بس اب آگے نہ بڑھیں کہ جتنا اللہ نے بتلا دیا ہے باقی ان کی زندگی جو ہے وہ عالم الگ ہے، یاد رکھو۔ جیسے عالم ارواح الگ تھا، عالم مثال الگ تھا، عالم دنیا الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے۔ ہر عالم کا الگ حکم ہے، الگ احکام ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا کہ نہیں؟ اب جناب آپ کل لڑانے بیٹھ جائیں کہ جی جنت میں رکھا تو پھر آدم ہوا میں آپس میں جماع بھی تو کرتے ہوں گے۔ اچھا پھر وہ منی نکلتی ہوگی یا نہیں نکلتی ہوگی؟ غسل فرماتے ہوں گے یا نہیں فرماتے ہوں گے؟ اچھا کھانا بھی کھاتے ہوں گے تو کیا پیشاب بھی فرماتے ہوں گے یا نہیں؟ اور جنت میں لیٹرین کہاں بنی ہوئی تھی؟ یہ پھر تمہارے عقل کی بیماری ہے۔ یہ اللہ کے فرمان میں کوئی نقص نہیں، یہ تیرے عقل کا کیڑا ہے جو تمہیں قرآن کے خلاف چلا رہا ہے۔
جب حضور نے فرما دیا کہ جنت میں نہ تو آدمی کا لعاب دہن ہوگا، نہ ناک کا پانی ہوگا، نہ پیشاب ہوگا، نہ بول ہوگا، نہ براز ہوگا، نہ گندگی ہوگی، نہ قذر ہوگی، نہ بدبو ہوگی، نہ روائے کریا ہوں گے، جب ہمارے لیے بھی نہیں ہوں گے تو آدم کے لیے بھی نہیں تھے، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جب دو عالم کو ملا دیں گے تو ہی آ کر آپ کا عقیدہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ اب ایک آدمی مثلا دنیا میں زندہ ہے، نماز نہ پڑھے تو مسلمان ہی نہیں، لیکن قبر میں اگر زندہ ہو تو وہاں نماز کا کوئی حکم نہیں، وہاں تکلیف ہے ہی نہیں، مر گیا ختم، انقطع عملہ۔ اسی لیے اب ہے کہ جناب سوال جواب ہوگا کس سے؟ اگر وہ ہے ہی مردہ، اس کا روح کا تعلق ختم ہو گیا ہے تو سوال جواب کیسے ہوگا؟ یعنی انگلی سے ہوگا، انگلی کو کاٹ کے پھینک دو، اس سے سوال جواب ہوگا۔ اور حدیثوں میں موجود ہے کہ باقاعدہ حضور نے فرمایا سوال بھی یہ تین ہوں گے کہ من ربو کا، ما دینوں کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل، اور حضور نے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے فاسألوا له التثبیت الآن یسأل، کھڑے رہو قبر پہ دعا کرو، ابھی سوال جواب کا وقت ہے۔ تو سوال جواب کیسے ہوگا اگر وہ مردہ ہے؟ اور ادھر قرآن کہتا ہے کہ مومن کا روح علیین میں ہے، کافر کا سجین میں ہے، تو مانا یہ ہوا کہ روح اپنے اپنے مقام پہ ہے لیکن اس سے اللہ تعلق جوڑ دیتے ہیں، جیسے گرڈ اسٹیشن اپنے مقام پہ ہے لیکن تار کے ذریعے بلب جل رہا ہے، اسی طرح ارواح اپنے اپنے مقام پہ ہوں گی، سورج اپنے مقام پہ ہے لیکن گرمی آ رہی ہے، چاند اپنے مقام پہ ہے لیکن نور آ رہا ہے، ستارے اپنے مقام پہ ہیں لیکن چمک آ رہی ہے۔ تو اس طرح اللہ ان کا بھی ایک تعلق جوڑ دیتے ہیں، اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زیادہ بحث نہ کریں، اگر آپ بحث کریں گے تو پھر جناب لوگ مسئلے پیدا کریں گے کہ جی کافر کو تو قبر میں عذاب ہوتا ہے، انگریز کو اگر آپ کولڈ سٹوریج میں رکھ دیں 3 سال رکھا رہے تو اسی طرح رکھا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسلمان کو آپ مٹی پہ رکھ دیں پھٹ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جناب یہ کافر ہے، اس کی لاش اگر آپ نے کسی کولڈ سٹوریج میں رکھ دی ہے، فریز کر دی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، 10 سال پڑی رہے، 10 سال کے بعد نکالو اسی طرح پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں بندہ ڈوب گیا ہے، بندہ آگ میں جل گیا، جی حساب کتاب کہاں ہوتا؟ یہ پھر تم جب عقل لڑاؤ گے تو یہی بربادی ہو جائے گی۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ قادر ہیں، جیسے فرشتے موجود ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح سوال جواب بھی ہوگا جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جتنا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ایمان ہے، زیادہ نہ عقل لڑاؤ نہ اپنے آپ کو گمراہ کرو۔ اتنا حدیث میں موجود ہے کہ ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی وارده علیہ السلام، کہ جب مسلمان مجھ پہ آ کے سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح مبارک کو لوٹاتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں۔ کہتے جی کہ میں سگریٹ پیتا ہوں لیکن اب چھوڑتا ہوں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو اب کیا کروں؟ کوئی دعا مانگے؟ دعا مانگنے سے تم سیدھے ہوتے تو تمہارے والدین باقی رشتہ دار جو دعائیں مانگ رہے ہیں سیدھے نہ ہو جاتے؟ دعا سے تو تم سیدھے نہیں ہو سکتے، لیکن 4 کتابوں کے ساتھ ایک 5ویں کتاب ہوتی ہے ڈنڈا، اس سے ٹھیک ہو سکتے ہو۔ 15 دن کے لیے تمہیں بند کر دیں، صبح شام انشاءاللہ ناشتہ بھی کھلائیں، 5-7 ڈنڈے لگائیں، کھانا بھی، اور دیکھیں سگریٹ چھوٹتی ہے کہ نہیں چھوٹتی۔ جب نہیں دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مر جاؤ گے۔ جن کے پاس سگریٹ نہیں ہے مر گئے ہوں۔ جب ملتی ہے کیوں چھوڑو جناب؟ یہ ملنے کا راستہ روک دو بس سگریٹ چھوٹ جائے گی۔ باقی وظیفے شریفے مجھے آتے تو میں خود نہ پڑھ لیتا، 8 دن بیمار پڑا رہتا۔ یہ کچھ ہی نہیں آتا مجھے تو، بس ایک طالب العلم سمجھا کرو اللہ دین کا کام لے لے بس، اس سے زیادہ نہ پیر نہ فقیر نہ وظیفے نہ چکر نہ مکر نہ مداری نہ تماشے۔
نے مجھے پیسے دیے کہ 1 بوری چاول لے آؤ اور یہ ٹیکسی کے پیسے ہیں، میں نے ٹیکسی استعمال نہیں کی، سر پہ رکھ کے لے آیا، کوئی بات نہیں، آپ کے لیے وہ پیسے حلال ہیں، آپ گاڑی والے کو دیں، آپ خود لیں، آپ نے مزدوری کر لی۔ جو سامان پہ ٹوکن ہوتا ہے یا نمبر ہوتے ہیں یا نام ملتا ہے، یہ سب جوئے کی قسمیں ہیں، ان سے بچا کرو۔ دوزخ جو ہے کس چیز سے بنی ہے میں نے تو دیکھی نہیں، اللہ بچائے مجھے خدا نہ دکھلائے، تمہیں دیکھنا ہو تو آگ ہے، وقودها الناس والحجارہ، اس آگ میں پتھر جلتے ہیں اور بندے جلتے ہیں، جلا کے دیکھ لو نظر آ جائے گی۔ میں نے تو نہیں دیکھی اور اللہ مجھے قیامت میں بھی نہ دکھائے۔ کہتے ہیں جی سگریٹ لوگ کیوں پیتے ہیں؟ جو پیتے ہیں ان سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ دماغ کی خرابی ہے، اپنے پیسے کو خود جلاتے ہیں، اللہ کا عذاب ہے، اور کیوں پیتے ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کہتا ہے کہ جو اپنے پیسے کو ناجائز خرچ کرتے ہیں شیطان کے بھائی۔ اس سے بڑا بدبخت ہے ایک روپے کو کوئی آگ نہیں لگاتا لیکن 20 روپے کے سگریٹ روز پھونک دیتا ہے۔ اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے کہ تمہارا پیسہ خیرات کے بجائے آگ میں جا رہا ہے۔ احرام جب ہم نے باندھ لیا جہاز کے اندر تو میرے گھر والوں کے برقعے پہ کوئی چیونٹی چل رہی تھی، میرا مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا، ہٹایا، مر گیا تو کیا ہو گیا؟ اگر مر گیا تو بڑے بڑے بندے لوگ حاجی مار دیتے ہیں، تم چیونٹی کا فکر کر رہے ہو؟ کوئی فکر نہ کرو، کچھ ہی نہیں ہوتا۔ یہاں مسجد الحرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ جناب حالت احرام میں مچھر بیٹھا تھا، میں نے یوں مارا، مچھر مر گیا اور خون احرام کو لگ گیا، مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں یہ بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کوفہ کے رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو کان سے پکڑ کے مسجد سے نکال دو، امام حسین کا خون پی گئے ہیں، مچھر کا مسئلہ پوچھنے آئے ہیں۔ تم جناب چیونٹی کا کوئی فکر نہ کرو، اور جو چونٹیاں تم نے ماری ہوئی ہیں نا ان کی توبہ کرو، اس کا کوئی فکر نہ کرو، مر گئی تو مر گئی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حاجی فکر کرے تو چیونٹی کا فکر کرنا پڑ جائے، نہ کرے تو خدا رسول کا بھی نہ کرے۔ بہرحال اگر ڈیوٹی کا وقت ہے، جو قریبی مسجد ہے وہاں جماعت سے نماز پڑھ لو، اگر قریبی مسجد نہ ہو خود جماعت کر لو۔ آپ کی اور آپ کے والد بزرگوار کی تعلیم کہاں ہوئی؟ انشاءاللہ جب زندگی تو پھر لکھوں گا تو آپ بھی پڑھ لینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم سلمنا ولا تسلمنا ومنحنا ولا تمتحنا، اللهم اکرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك، اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار یہود صلیبیین مستہزئین پر اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محروم محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، شیشان میں ہیں، افغان میں ہیں، برما میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ارکان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، جس ملک میں ہیں اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، سب کی مدد فرما، نصرت فرما، حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على 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 صل على